اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القاریہ۔ القاریہ کھٹکھٹا دینے والی۔ القاریہ کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریہ اور آپ کو کس نے بتایا کیا ہے کھٹکھٹا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ بس بہرحال وہ جس کے اعمال بھاری ہوں گے، فَهُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ بس وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور بہرحال وہ جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ حَاوِیَةٌ بس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ اور کیا آپ کو کس نے بتلایا کیا ہے وہ؟ حاویہ نار حامیہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ قرآن کریم میں قیامت کے بہت سے نام آئے ہیں۔ قیامت، آخرت، الطامہ، آزفہ، غاشیہ، الحاقہ۔ ان ناموں میں سے ایک قاریہ بھی ہے۔ اس سورت کا نام بھی قاریہ ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 30واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 29 صورتیں نازل ہو چکی تھیں۔ قرأ کا معنی ہے کھٹکھٹانا۔ کسی چیز پر ماریں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے کھڑکھڑاہٹ کہتے ہیں۔ قیامت کا نام قاریہ اس لیے ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ہر چیز آپس میں ٹکرائے گی، اور ٹکرانے سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ کھڑکھڑاہٹ۔ پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے، مکان ٹکرائیں گے، درخت ٹکرائیں گے۔ جیسے آج کل کوئی معمولی سی چیز دوسری کے ساتھ ٹکرائے تو دھماکہ ہوتا ہے، یا سمجھ لیں جیسے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑیوں کا، ایک گاڑی دوسرے سے ٹکراتی ہے تو کبھی دھماکہ بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کھڑکھڑاہٹ بھی پیدا ہوتی ہے۔ پہاڑ تو آخر پہاڑ ہیں، عجیب قسم کا منظر ہوگا یہ۔ تو فرمایا القاریہ کھڑکھڑانے والی۔ کیا ہے یہ کھڑکھڑانے والی؟ اور آپ کو کس نے بتایا کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ ایک دھماکہ تو اس وقت ہوگا جب دنیا فنا ہوگی۔ پہاڑ سے، درخت سے، دیوار سے دیوار، ٹیلے سے ٹیلا ٹکرائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ بگل پھونکی جائے گی، ساری کائنات میدان محشر میں جمع ہو جائے گی۔ میدان محشر یعنی قیامت کا میدان۔ اس وقت کیا حال ہوگا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث جس دن ہو جائیں گے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح، جیسے پروانے بکھرے ہوتے ہیں۔ اکثر برسات کے موسم میں جو ہے وہ پتنگے بکھرتے ہیں اور لائٹس کے پاس آتے ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ انسانوں کا ہوگا۔ حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہوں گے، اور وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ سارے انسانات کے علاوہ جنات، حیوان، فرشتے، مچھلیاں وغیرہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ سب اکٹھی ہوگی۔ عجیب قسم کا منظر ہوگا، بے ہنگم، بے ترتیب جیسے پروانے ہوتے ہیں۔ اور ہو جائیں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ وہ بلند بالا پہاڑ کہ ان پر چڑھنے سے بعض دفعہ جان چلی جاتی ہے، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ
بس بہرحال وہ جس کے اعمال کے ترازو بھاری ہوں گے فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا، مزے کر رہا ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، اور بہرحال وہ جس کے اعمال کے ترازو ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ ہاویہ، بس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اسلامی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن نیکی اور بدی کا ترازو میں تلنا حق ہے، میدان حشر حق ہے، پل صراط حق ہے، جنت دوزخ حق ہے، اللہ کی عبادت کا قائم ہونا حق ہے۔ لیکن آج کتنے ہی لوگ ہیں جو ان چیزوں پر ایمان نہیں لاتے، وہ اس کو خواب سمجھتے ہیں اور اس کو حقیقت نہیں مانتے، اس کو حق نہیں مانتے۔ بہت سے مسلمان ہیں جو علم والے ہیں لیکن وہ اس اعمال کا تولے جانا جو ہے اس کو نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ میزان کا مطلب ہے عدل اور انصاف ہوگا، یعنی کہ، اور وہ کہتے ہیں کہ تولتا تو وہ ہے جس کو علم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے۔ لیکن اہل علم کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے نہیں تولنا بلکہ بندوں کو بتلانے کے لیے تمہاری نیکیاں تولنی ہیں اور تمہاری بدیاں تولنی ہیں، کہ یہ دیکھو تم نے اتنے نیک کمال کیے تھے دنیا میں اور اتنی تم نے برائیاں کمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، وہ تو علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، یعنی دلوں کے لیے تک جانتا ہے۔ اور یہ صرف اس لیے تولنا ہے کہ انسانوں کو دکھا دیا جائے تاکہ ان کے سامنے ان کا نتیجہ لایا جائے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرح تولی جائیں گی، جیسے سفیدی جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ قائم ہے، کپڑے سے الگ قائم نہیں ہو سکتی، اسی طرح بات جو ہے وہ زبان کے ساتھ قائم ہے، عمل جو ہے وہ بدن کے ساتھ قائم ہے، اس کا علیحدہ وزن کیسے ہوگا؟ تو اس کے جواب میں اہل حق فرماتے ہیں کہ جو چیزیں اس جہان میں اعراض ہیں وہ اس جہان میں اجسام ہوں گی، ان کے جسم ہوں گے، یعنی نیکی اور بدی کو بھی کوئی شکل دے دی جائے گی جس سے وہ تولے جائیں گے، یا ان کے لیے بھی کوئی طریقہ ہوگا یا ان کو بھی کوئی وزن دیا جائے گا جس سے وہ تولے جائیں گے۔ معراج کی رات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے 2 پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت تک پہنچائے۔ ایک یہ کہ میری طرف سے اپنی امت کو میرا سلام دے دینا، اور دوسرا پیغام یہ کہ جنت کی زمین بالکل چٹیل میدان ہے، اور یہ زمین جو ہے وہ زرخیز سے پانی بہت عمدہ ہے، اس کے لیے درخت تم نے دنیا سے لانے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ، ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ کہو الحمدللہ، ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ کہو اللہ اکبر، ایک درخت لگ گیا، ایک دفعہ کہو لا الہ الا اللہ، ایک درخت لگ گیا۔ یعنی یہ پورا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس جہان میں ایک کلمے کی 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور ایک درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ انسان جتنی زیادہ تسبیحات اس دنیا میں کرے گا اتنے زیادہ درخت جنت میں لگیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ کو 2 کلمے بہت پیارے اور محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، یاد کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا اور پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ترازو میں بہت بھاری ہیں، قیامت والے دن ان کو تولا جائے گا تو بڑا وزن ہوگا ان کا۔ ایک کلمہ جو ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمہ اس جہان میں تو قول ہے، بات ہے، لیکن اس جہان میں یہ درخت ہوگا۔ پھر اب تو کوئی اعتراض کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، جس سے ہمارے ہاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنے درجے کا بخار ہے، یا لوگ ہوا کو بھی تولتے ہیں، جیسے اگر اس کو کسی سلنڈر میں بھروانا ہو ہوا کو تو ہم اسے پاؤنڈ کے حساب سے تولتے ہیں، لہٰذا اعمال کا
تولے جانا حق ہے، برحق ہے، اور کئی خوش قسمت ایسے بھی ہوں گے وہ بے حساب اور کتاب جنت میں جائیں گے۔ جس کے موازین ہلکے ہوئے فَأُمُّهُ ہاویہ، بس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جیسے چھوٹے بچوں کا ٹھکانہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کو کس نے بتایا کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، آگ ہے بھڑکنے والی۔ یہ دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس میں لوہے تک ہر چیز پگھل جاتی ہے۔ دوزخ کی آگ اس سے 69 گنا تیز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایمان، اعتقاد اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ میزان کے موقع پر اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیاب فرمائے، عذاب قبر سے بچائے اور صحیح سالم پل صراط سے گزار دے اور جنت میں پہنچا دے۔ آمین۔